بچوں کے امراض اور گھریلو ٹوٹکے۔ بچوں کا بستر پر پیشاب کرنا۔ اگر بچے کو 2 ہفتے تک چوہارے روزانہ کھلائیں تو بچہ رات کو بستر پر پیشاب نہیں کرے گا۔ بچے کو جامن کی گٹلی کا پاؤڈر بنا کر 1 چھوٹی چمچ پانی کے ساتھ دیں تو بچہ بستر پر پیشاب نہیں کرے گا۔ بچوں کا سوکھا پن اور جسمانی کمزوری۔ بچے کو دودھ اور سنترے کا رس دیں، اس سے اس کی جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ بچے کو کیلا کھلائیں، آلو ابال کر دیں۔ بچوں کو دست لگنا۔ دست یا اسہال کی صورت میں سونڈ اور سونف کو ہم وزن لے کر سفوف بنا لیں اور 1 کپ پانی میں ڈال کر چولہے پر رکھ دیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو اسے اتار کر چھان لیں اور ٹھنڈا کر کے کسی صاف بوتل میں رکھ لیں۔ 1 چائے کا چمچ بچے کو پلانے سے دست رک جائیں گے۔ دانت دیر سے نکلنا۔ اگر بچوں کے دانت دیر سے نکل رہے ہوں تو انہیں ٹماٹر کا رس پلائیں، دانت جلدی نکل آئیں گے۔ بچوں کو قبض کی شکایت۔ چھوٹے بچوں کو اگر قبض کی شکایت ہو جائے تو انہیں 1 چائے کا چمچ انگور کا رس پلائیں، قبض دور ہو جائے گی۔ پیٹ کے کیڑے۔ بچے کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو اسے روزانہ 2 اخروٹ کھلائیں، پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے۔ بچے کی مکد پر ہینگ کو پانی میں گھول کر روئی کے ساتھ لگائیں۔ بچے کا پیٹ پھولنا۔ اگر بچے کا پیٹ پھول رہا ہو تو رات کو تھوڑی سی سونف لے کر پانی میں بھگو دیں، صبح پانی کو نتھار لیں اور اس پانی کو 1 چمچ بچے کو دودھ میں ملا کر دیں۔ بچوں کا نزلہ و زکام۔ اگر بچوں کو نزلہ و زکام کی شکایت ہو جائے تو انہیں 2 چھہارے یا کھجور دودھ میں ملا کر ابال لیں اور دودھ بچے کو پلا دیں۔ اینٹی بائیوٹک بچے کو نہ دیں۔ ادرک کا رس اور شہد کو ملا کر بچے کو چٹائیں۔ بچے کا مٹی کھانا۔ اکثر بچے مٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں، ایسے بچوں کے لیے شہد اور کیلے کو ملا کر کھلائیں، وہ مٹی کھانا چھوڑ دیں گے۔ بچے کا منہ سے دودھ الٹنا۔ اگر بچہ دودھ پینے کے بعد دودھ باہر نکال دے تو اسے ادرک کے رس میں شہد ملا کر چٹا دیں۔ چھوٹے بچوں کی کھانسی۔ کھانسی کی صورت میں بچوں کو انڈے کی زردی میں شہد ملا کر چٹائیں۔ چھوٹی الائچی پیس کر بھی بچے کو سفوف بنا کر دیں۔ ادرک کے رس میں شہد ملا کر بچے کو چٹانے سے کھانسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سر کی خشکی دور کرنے کی خاطر چقندر کے پتے ابال کر روزانہ اس پانی سے سر دھوئیں۔ موسم گرما میں پیشاب کی جلن اور رکاوٹ دور کرنے کے لیے گرما استعمال کریں۔ جلنے کی صورت میں متاثرہ جگہ پر فوری طور پر کسٹر آئل لگائیں۔ خارش دور کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں۔ شہد کی مکھی یا بھیڑ کے کاٹنے کی صورت میں نمک سرمے میں ملا کر متاثرہ جگہ پر لگا کر ڈنک نکال دیں۔ آدھے سر کا درد دور کرنے کے لیے نیمبو کے چھلکے پیس کر اس میں تیل زیتون کا ملا کر سر پر لیپ کریں۔ نیند نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کے تلوں پر خاص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 2 چمچ شہد کھا لیں۔ سخت ہاتھوں کو نرم و ملائم رکھنے کے لیے رات کو سونتے لیموں کا عرق گریسلین میں ملا کر ہاتھوں پر ملیں۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 2-3 بار سونف چبا کر کھائیے۔ آواز بیٹھ جائے تو 1 گلاس پانی میں 2 چمچ سونف ڈال کر ہلکی آنچ میں پکائیں۔ جب 1 ابال آ جائے تو پانی ٹھنڈا کر کے پی لیجیے۔ چینی اور دال چینی بھی ڈال لیں۔ اس قہوے کو دن میں 2-3 بار استعمال کریں۔ جسم میں کسی جگہ کانٹا چبھ جائے تو تھوڑا سا گڑ لے لیں، اس میں پیاز کاٹ کر ملائیں اور متاثرہ جگہ پر باندھ دیں۔
کانٹا خود بخود نکل آئے گا۔ پاؤں کے چھالے دور کرنے کے لیے رات کو سوتے وقت آبلے پر انڈے کی سفیدی لگا لیں۔ لو لگنے کی صورت میں پیاز کا رس، لیموں اور تھوڑا سا نمک ڈال کر پیجیے۔ چھوٹے بچوں میں کھانسی ختم کرنے کے لیے تھوڑی سی کالی مرچ، الائچی پیس کر شہد کے آدھے چمچ میں ملا کر صبح و شام دیں۔ چہرے کی جھریاں دور کرنے کے لیے 100 گرام عرق گلاب، 15 گرام روغن بادام اور 15 گرام پھٹکڑی لے کر 4 انڈوں کی سفیدی میں ملا کر ہلکی آنچ پر لگائیں۔ جب آمیزہ یکجان ہو جائے تو اتار لیں۔ سوتے وقت اس سے چہرے کی مالش کریں۔ کیل مہاسے دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی پھینٹ کر چہرے پر 15-20 منٹ تک لگائیں۔ بعد میں صابن سے منہ دھو کر صاف کر لیں۔ زکام سے بچنے کے لیے قہوے میں ادرک اور دار چینی ملا کر استعمال کریں۔ دانتوں کے کیڑے کو ختم کرنے کے لیے چنبیلی کے پتے پانی میں ابال لیں۔ اس میں تھوڑا سا نمک ملا کر غرارے کریں۔ صبح چاقو چبند اور تر و تازہ رہنے کے لیے 1 پیالی گرم دودھ میں 1 چمچ شہد ڈال کر سونے سے پہلے روزانہ پی لیں۔ بار بار پیشاب آنے سے روکنے کے لیے سونے سے پہلے اخروٹ کھائیں۔ چھوٹے بچوں کا سوتے میں پیشاب نکل جاتا ہو تو انہیں سونے سے قبل تل کے لڈو یا باجرے کی کھچڑی کھلائیے۔ پھل و سبزیاں اپنے اپنے موسم میں بیماریوں کا بہترین علاج ہیں۔ ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ رات کو بھوک رکھ کر کھانا بھی بیماریوں سے بچنے کا گر ہے۔ رات کے شادی بیاہ وغیرہ کے کھانے میں بیماری بڑھنے کا سبب بنتے ہیں، اس لیے بے دریغ کھانے سے پرہیز کریں۔ گرم پانی سے علاج۔ جاپان میں ڈاکٹروں کی ایک بڑی جماعت نے یہ اتحاد کیا کہ گرم پانی سے علاج کے 100% نتائج حاصل ہو سکتے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: شدید سر درد، مائیگرین، ہائی بلڈ پریشر، خون کی کمی، جوڑوں کا درد، دل کی دھڑکن کا ایک دم تیز یا آہستہ ہو جانا، مرگی کا علاج، چربی، کولیسٹرول، شدید کھانسی، بے چینی، گلو درد، دمہ، کالی کھانسی، رگوں کی بلاکیج، مثانہ پیشاب اور اس سے مربوط ساری بیماریاں، معدے کا ترش ہو جانا، زخم معدہ، بھوک کم لگنا اور ہر بیماری جو آنکھ، کان، گلے سے مربوط ہے۔ طریقہ علاج: ہر روز صبح جلدی اٹھیں اور نہار منہ 160 سی سی کے قریب 4 گلاس پئیں۔ پانی گرم ہو لیکن اتنا نہیں کہ زبان جلا دے، گرم کے نزدیک ہو۔ ایک احتیاط: پانی پینے کے 45 منٹ تک کچھ بھی کھانا پینا نہیں، اور پھر ہر کھانے کے 2 گھنٹے بعد تک پانی بالکل نہیں پینا۔ بعض لوگ ابتدا میں 4 گلاس نہیں پی سکتے تو وہ آہستہ آہستہ اس کو 4 گلاس تک پہنچا دیں۔ پانی سے مختلف بیماریوں کا علاج معینہ مدت میں ثابت ہو چکا ہے، اور وہ کچھ یوں ہیں: شوگر 30 دن، بی پی 30 دن، معدے کے تمام مسائل 10 دن، ہر قسم کا کینسر 9 مہینے، رگوں کی بندش 6 مہینے، کم بھوک لگنا 10 دن، مثانہ اور اس سے متعلقہ بیماریاں 10 دن، ناک، کان، گلا 20 دن، خواتین کی بیماریاں 15 دن، دل اور اس سے متعلق بیماریاں 30 دن، شدید سر درد، مائیگرین 3 دن، خون کی کمی 30 دن، چربی، کولیسٹرول 4 مہینے، مرگی اور فالج ضمانت کے ساتھ 9 ماہ لگاتار، سانس دمے کی مشکلات 4 مہینے۔ طب قدیم میں بھی گرم پانی ناشتے سے پہلے بہت فوائد کا حامل بتایا گیا ہے اور اس کی بہت تاکید ہوئی ہے۔